بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جنہوں نے اپنے لیے علم اور بردباری کو متصف کیا ہے اور اپنی آیات و نشانیوں کے ذریعے سے عقولوں کو منور فرمایا ہے اور بنی نوع انسان کو نفع بخش سے عطا فرمایا ہے۔ سبحانک اللہم خیر معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تو ہی سب سے اچھا معلم ہے کہ تو نے پہلے کے لوگوں کو بھی قلم کے ذریعہ علم سکھلایا اور عقلوں کو تاریکی سے نکال کر نور مبین اور صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی۔ اے اللہ ہم تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور اہل علم کو تو نے بلندی عطا فرمائی تو وہ چوٹیوں پر قائم ہو گئے۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند اخلاق اور علم دے کر تمام عرب و عجم کے لیے مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کے اصحاب کرام پر جنہوں نے اپنا خون جگر اس امت اسلامیہ کو اور تمام لوگوں کو سکھلانے کے لیے نچوڑ دیا اور تمام طرح کی کوششیں صرف کی۔ اللہ کا درود و سلام ہو ان کے تمام تابعین پر۔ اس کے بعد اے میرے دوستو، حقیقت میں خوش نصیب اور خوش بخت اور نیک بخت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس دنیا کے اندر وہ اعمال کرتے ہیں جو ان کی آخرت میں کام آئے۔ اس لیے اے مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کو اپنا نگراں جانو۔ اے اللہ کے بندو، اس امت کے سب سے پہلے معلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سب سے پہلا مدرسہ ابن ارقم کا گھر جو صفا پہاڑ کے نیچے تھا اور جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پروان چڑھایا، تربیت دی اور ایمان و تقوی کا روح ان کے اندر پھونکا۔ اے اللہ کے بندو، کل کے بعد انشاءاللہ تعلیم و تعلم کا ہمارے اس پیارے وطن میں دوبارہ سفر شروع ہوگا اور اس کے بعد کہ ہمارے بچوں کے لیے ایک لمبے زمانے تک یہ سفر کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا کورونا کی وبا کی وجہ سے، یقیناً انشاءاللہ ایک بہترین اور خوشبخت فجر اور صبح پھوٹے گی اور سارے کے سارے لوگ اپنے مدرسوں کی طرف دوبارہ لوٹیں گے۔ اس کے بعد کہ تمام سیکٹر کے لوگوں نے بڑی انتھک کوششیں کی ہیں اور سب لوگوں نے کورونا سے بچنے کے لیے جو جرعات ہیں اور جو ڈوزز ہیں انہوں نے لیے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے اس سال کو جو تعلیمی سال ہے اسے مبارک فرما اور ایمان اور عمل سے ہمیں بھر دے اور اس دنیا کے اندر اللہ امن و امان قائم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ کے بندو، سب سے جامع اور نفع بخش وصیت یہ ہے کہ ہم اپنے اس فرصہ اور لمحہ کا استقبال حسن فعال کے ذریعہ، اچھی تمناؤں کے ذریعے سے کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن فعال کو اور اچھی تمناؤں اور امیدوں کو ہر معاملے میں بہتر سمجھتے تھے، پسند فرماتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر طرح کی مشقت، عاجزی، سستی سے پناہ مانگتے تھے۔ ہمارا پہلا پیغام تعلیم و تربیت کے ذمہ داروں کے لیے، ان لوگوں کے تئیں جو ہدایت، رحمت اور نور کے اور علم کے مشعل اور چراغ ہیں، ان کے تئیں یہ ہے کہ اے معزز سامعین کرام اور اے ذمہ داران حضرات، جو ذمہ داری اور مشن آپ کو ملی ہے، جس کا شرف آپ کو حاصل ہوا ہے، یہ بہت ہی عظیم ہے۔ ہمارے یہ بیٹے آپ کے پاس دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، آپ انہیں اللہ رب العالمین کی محبت اور ان کی خوشنودی کی طرف انہیں رہنمائی کریں، ان کے دلوں کے اندر ایمان و احسان کے پودے لگائیں اور خوشخبری دیں اللہ رب العالمین کی اس قول سے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کون ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا،
اور نیک عمل کرے. اس لیے آپ اپنے قول و عمل میں مخلص بنیں، کیونکہ جو بھی کام اللہ کے لیے کیا جائے گا وہی ہمیشہ باقی رہے گا، اور جو اللہ کے علاوہ کے لیے کیا جائے وہ منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اے معلم حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی بردبار، رفیق و مہربان تھے، اس لیے آپ معاملات میں تعلیم سکھانے میں ان کے ساتھ آسانی برتیں، سختی نہ کریں، خوشخبری دینے والے رہیں، نفرت پھیلانے والے نہ رہیں، اور ہمیشہ خوشکن چہرے کے ساتھ ان کے ساتھ سامنا کریں. کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی سے ملتے تھے تو ہنستے ہوئے چہرے سے ملا کرتے تھے. اے ہمارے بیٹو، آپ کو بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے علماء کرام کی عزت کریں، اور اے علماء کرام، ہمارے یہ اسٹوڈنٹس آپ کے گردنوں میں ذمہ داری ہے، اس لیے جو بات کہی جاتی ہے اس کی قدر کریں. ہمارے طلاب، ہمارے اسٹوڈنٹس اپنی آنکھوں سے زیادہ اور اپنے کانوں سے بہت ہی کم سمجھتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے کہ جو منہج، جو اعلیٰ تعلیم ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ منہج کتابوں کے اوراقوں اور پنوں کے اندر روشنائی کے اور انک کے خوبصورت اوراق اور زینت ہیں. اس وقت تک جب تک ہم اپنے ان منہجوں کو اپنے سلوک، اپنے کردار اور اپنے اخلاق میں نہ اتار دیں. ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے ادب کے زیادہ محتاج ہیں، چاہے جائے کہ ہم بہت زیادہ علم حاصل کریں. اے معزز حضرات اور معلمین حضرات، آپ جان لیں کہ کامیاب استاذ وہ ہے جو اپنے طلاب کے لیے تواضع اختیار کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمثیل پیش کرے. یہ اللہ کا قول سمجھتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول پر دھیان دیتے ہوئے، ان اللہ اوحا الی ان تواضعوا، اللہ نے ہمارے طرف وحی کی ہے کہ تم خاکساری پیدا کرو، تواضع کے ساتھ رہا کرو. ایک کامیاب معلم وہ ہے جو اپنی صلاحیتوں کو کھول کر رکھ دے اور عزائم اور ارادوں کو پختہ کر دے اور اچھے الفاظ استعمال کرے، اداکاری ان کی خوبصورت اور پوزیٹو ہو، اور اپنے درس کو پیش کرنے میں وہ انوکھے اسلوب کو پیش کرنے کے ساتھ کرتے ہوں، اپنے طلابوں اور اسٹوڈنٹوں کے دلوں تک اتر جائے. اور اے معلم حضرات، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے درمیان اور اپنے طلاب کے درمیان آپ محبت اور بھائی چارگی کے رشتے کو قائم کریں. آپ اچھی فکر والے اور اچھے کلمات اور اچھی باتیں پیش کرنے والے ہو جائیں، اور آپ بہترین نمونہ بن کر کے دکھائیں. ارے آپ کے لیے یہی کافی ہے شرف کے اعتبار سے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، انہیں پاک کرتے تھے اور کتاب و حکمت کی باتیں سکھلاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اور بلند پیکر اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اس جہان میں مبعوث فرمایا تھا. تو آپ جان لیں فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، کہ اللہ کے فرشتے، آسمان و زمین والے، یہاں تک کہ اپنی سوراخوں کے اندر چیونٹیاں اور مچھلیاں سمندروں کے اندر معلم بشر کے لیے اور اچھی تعلیم دینے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بھلائی کا چابی اور برائی کا تالا بنائیں. اے معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا ہم ان کی دی ہوئی تمام نعمتوں اور امن و امان پر شکر گزار بنیں. یہ ہمارے بچے مدرسے کی طرف لوٹ رہے ہیں اس حال میں کہ ہم تمام تر سکھ میں اور عافیت میں ہیں جسمانی اعتبار سے، اور ہمارے پاس ماشاءاللہ رزق بھی دستیاب ہے، اور ہمارا ملک بھی امن و شانتی کا گہوارہ ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ارے یہ انسان ہی در حقیقت ظالم ہے اور ناشکرا ہے. ابن حجر اور ابن باز رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حين يصبح اللهم ما اصبح بي من نعمت فمنك وحدك، کہ اللہ ہم نے یہ صبح کی ہے
اور جو بھی نعمتیں ہیں اے اللہ صرف تیری جانب سے ہے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور تو ہی تعریف کے سزاوار ہے۔ اور یہ سارے کلمات کہتا ہے تو گویا کہ اس نے اس دن کا شکریہ ادا کر دیا، اور یہی چیز اگر وہ شام کو کہے تو گویا کہ اس نے رات کا شکریہ ادا کر دیا۔ اے ہمارے اسٹوڈنٹ بچوں، یہ علم سیکھنے کے ایام آپ کے لیے بڑے قیمتی ہیں، اس لیے آپ اس کے طرف بڑے اخلاص اور محنت اور مشقت اور جدیت کے ساتھ مائل ہوں، اور جان لیں کہ ایک عظیم محنت اور مشقت صرف کرنے کے بعد یہ لمحہ آپ کو دستیاب ہوا ہے، اس لیے آپ خوش ظنی میں رہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے خوشخبری ہے آپ کو لیے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو بھی علم کی راہ کو پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان فرما دیتا ہے۔ اے میرے بیٹو، آپ کے اساتذہ اور ٹیچرز آپ کے باپ کے قائم مقام ہیں، اس لیے آپ ان کے بارے میں بدظنی کے ساتھ نہ رہیں اور غلط الفاظ نہ بولیں، اور اس بات سے ڈریں اور چوکنا رہیں کہ آپ سست رہیں، آپ لاپرواہ رہیں، کیونکہ ایک عاجز اور سست علم حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اور برے دوستوں سے بچیں، اپنے علماء اور اپنے علم اور کتاب کی عزت کریں، اور جو کچھ بھی آپ حاصل کریں پورے اتقان کے ساتھ اور ضبط کے ساتھ حاصل کریں۔ جو کچھ آپ اپنی زندگی میں حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اسے آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اور اچھے مظہر کے ساتھ، اچھے وضاحت کے ساتھ اپنے لباس کو اچھا کر کے، اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو درست کر کے، اور اسی طریقے سے اپنے جسم کی صفائی کر کے اخذ کریں، اور تمام طرح کے SOPs کا فالو کریں، اور بے شک جان لیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور بالوں کو یہاں وہاں کاٹنے سے بچیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصا سے منع فرمایا ہے، اور قصا کہتے ہیں کہ بالوں کو یہاں وہاں سے کاٹ دیں، خوب کاٹ دیں اور باقی جگہوں پہ چھوڑ دیں، بدشکل بنا دیں۔ اندھی تقلید سے بچیں، اور کیونکہ ہم آپ کے منتظر ہیں کہ آپ کو علماء کی شکل میں، ڈاکٹر کی شکل میں، انجینئر کی شکل میں اور مخلص لشکروں کی شکل میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو توفیق فرمائے۔ اے گارجین حضرات، مدرسے کا جو پیغام ہے اس میں ہم سب شریک ہیں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے بیٹوں کے اندر علم کی اور علماء کی محبت پیدا کریں، اور کتابوں کا احترام ان کے اندر ڈالیں، اور جان لیں کہ ادب یہ علم کے حاصل کرنے کا بنیاد اور چابی ہے۔ اس لیے اللہ کے حکم کو کی تعظیم کریں ان کے دلوں کے اندر، مروہم بالصلاۃ لسبع، اور اپنے بچوں کو جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز کا حکم دیں، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اور جب 10 سال کی عمر کے ہو جائے تو ان کو نماز چھوڑنے پر ماریں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب اس عمر کے ہو جائے تو ان کی بستریں الگ کر دیں۔ اے میرے محترم گارجین حضرات، آپ کی بیٹیاں یہ مزید ذمہ داری ہے، ان کی آپ کے گردنوں میں، آپ کسی اجنبی ڈرائیوروں کے ساتھ اور کسی ایسے خطرناک چیزوں کے لیے ان کو نہ چھوڑ دیں، بلکہ ان کے اکرام میں سے ہے، ان کے اکرام میں سے یہ نہیں کہ آپ ان کو لمبے وقت تک انتظار کروائیں مدرسوں میں کھڑا کر کے، بلکہ آپ اس بات کو جانیں کہ آپ جو ان کو پہنچاتے ہیں اور لاتے ہیں گھر تک اور اس پر صبر کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے اجر ہے۔ آپ اس اجر کے ساتھ اور صبر پر امید کرتے ہوئے کہ آپ کو اجر ملنے کا رہے گا، آپ اپنے بچوں کو کی تکریم کریں، اپنے بچیوں کو حشمت اور عزت کی باتیں سکھلائیں، کیونکہ ہم ہی نگراں ہیں، اور اللہ ہمارے اور آپ کی مدد فرمائے صحیح راہ کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امانت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے بدبختی، مکر و خیانت اور دھوکے سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، یہ لوٹنا ہمارے لیے خوبصورت اور خیر کا ہو اور فلاح و تقوی کا سبب بنے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔